إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک دے خطبات اندر اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے عنوان تے بڑی تفصیلی گفتگو سماعت فرما رہے ہو۔ آج دے جمعے دے خطبے اندر میں اس عنوان نوں پائے تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ رکھنا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک شرع صدر دے نال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کا اختتام اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد قباء کی تعمیر کے اندر
جو محنت اور جو مزدوری جو اخلاص اور تقوی پاکیزگی اور طہارت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی سی وہ سماعت کر چکے ہو۔ بستی قباء کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ چودہ دن دے قیام تو بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قباء پہنچ چکے سن۔ اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر پیغام بھیجیا کہ اگلی صبح میں مدینے کے اندر جلوہ فروز ہونا ہے۔ قبیلہ بنو نجار اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہے۔ آپ کے استقبال واسطے قبیلہ بنو نجار کے نوجوان تلواراں لے کے تے مدینے کی آبادی تو باہر آ گئے۔ تاکہ پوری عزت احترام اور اکرام کے نال آپ کو مدینہ طیبہ دے اندر لے آیا جائے۔ اور مدینے والیاں واسطے دن بڑا مبارک دن سی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اج مدینے تشریف لے آن گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے والیاں تے 2 دن بہت بڑے گزرے ہیں۔ ایک مدینے والیاں تے وہ دن بہت بڑا سی جس دن اللہ کے نبی مدینے تشریف لے کے آئے۔ فرماتے ہیں اضاء منہ کل شیء، اللہ کے محبوب پیغمبر کے آن کے نال مدینے کی ہر شے روشن ہو گئی۔ فرمایا مدینے والیاں کے دوسرا دن بہت بڑا سی جس دن اللہ کے محبوب اس دنیا کو پردہ کر گئے۔ اظلم منہ کل شیء، کہ اس دن ہر شے سانو اندھیری نظر آ رہی سی۔ مدینے والیاں لئی بڑے اعزاز کا دن سی، بڑی عزت کا دن سی کہ اللہ کے محبوب اج مدینے آئے۔
بخاری شریف کی حدیث حضرت انس فرماتے ہیں کہ مینوں اج بھی وہ منظر یاد ہے، وہ لمحات وہ مناظر اج بھی میری اکھاں کے سامنے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب تشریف لے آ رہے سن، قصبہ نامی اونٹنی تے سوار سن، اور جناب صدیق اکبر آپ دے ردیف سن۔ ردیف تسی یہ سمجھ لو کہ ایک سواری کے دو سوار بیٹھے ہون اور انہاں دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہوئے، اگے پیچھے بیٹھے ہوں جس طرح موٹر سائیکل سے بیٹھی ہے، اس طرح آگے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کیا جاتا ہے۔ ردیف کہ اللہ دے محبوب تشریف فرما سن اس اونٹنی تے، اور جناب صدیق اکبر اسے اونٹنی تے اللہ دے نبی دے پیچھے تشریف فرما سن۔ فرمایا اس انداز دے اندر آپ مدینے دے اندر داخل ہو رہے سن۔ میں اپنے ذوق دے اندر جے تانوں مسئلہ سمجھاواں تے حضرت انس یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح مکے دے اندر انہاں چ فاصلہ کوئی نہیں سی، غار سور دے اندر انہاں چ فاصلہ کوئی نہیں سی، مدینے دے اندر داخل ہوندیاں بھی انہاں چ فاصلہ کوئی نہیں، اور روزے رسول دے اندر اج بھی دونوں دی قبراں دے وچ فاصلہ کوئی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل حوض کوثر تے بھی نبی اور صدیق کے درمیان فاصلہ نہیں ہوئے گا۔ صدیق اکبر جام کوثر کے پیالے اللہ کے محبوب پیغمبر کے جو پکڑا رہے ہوں گے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے امتیاں نو پلا رہے ہوں گے، اور پھر جنت دے اندر جب داخلہ ہوئے گا تے جناب صدیق اکبر اور اللہ دے محبوب کے درمیان اس وقت بھی فاصلہ نہیں ہوئے گا۔ تے حضرت انس نے مسئلہ بیان کیتا کہ میری آنکھاں کے سامنے وہ منظر ہے جدو اللہ نے محبوب مدینے کے اندر داخل ہوئے سن، اور پھر چھوٹی بچیاں نے وہ ترانہ پڑھیا سی، ترانہ کہ اللہ نے محبوب جدو داخل ہو رہے سن نا کہ پہاڑیاں جڑیاں سن مدینے دیاں وہ اس طرح سن، اترائی چڑھائی اترائی چڑھائی۔ تے تانوں پتہ ہے کہ جدو پہاڑ تے چڑھی جائے تے ادو سر اچا ہوتا ہے، تے مدینے دے اندر جدو داخلہ ہویا پہاڑی تے چڑھے تے اونٹنی دا سر اچا، جدو پہاڑ تو اترے تے اونٹنی دا سر نیواں ہویا تے انہاں بچیاں نے نبی دا چہرہ دیکھ لیا، اور جڑا ترانہ انہاں بچیاں نے پڑھیا وہ کوئی لکھیا ہوا نہیں سی انہاں دے کول،
نہ انہوں نے یاد کیتا سی، وہ پھر بدی یعنی اتفاقی انہوں دی زبان تے یہ جملے جاری ہو گئے۔ عرب دے بچے بھی فصیح و بلیغ سن، ساڈے تے بڑیاں نوں عربی نہیں آتی، لیکن عرب دے بچے بھی فصیح و بلیغ سن۔ جدوں اونٹنی پہاڑ تے چڑھی نا اور اگلی سائڈ تو ایک اونٹنی اترتی ہے، اونٹنی دی گردن تھلے ہوئی، اللہ دے محبوب دا چہرہ سامنے ہوا، سامنے وہ بچیاں دف لے کے کھڑیاں سن، دف۔ اور جی میں دف دا مسئلہ بھی تمہیں سمجھا دیا کہ اج بھی ٹیماں بڑیاں ہوئی نے، ٹولیاں بھی پھردیاں نے دف، نہ انہوں نے نماز کا پتا، نہ نماز کے مسئلے کا پتا، اور نہ دف کے مسئلے کا پتا۔ حرام اسی لوگ بلاتے ہیں محفل آتے ہیں ثواب سمجھ کے، ثواب کوئی نہیں، الٹا گناہ ہے۔ جس طرح عورت کے چہرے کا پردہ ہے، اسی طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ غیر محرم ہوتی آواز نہ سنے۔ ایسی ثواب سمجھ کے محفل کرائی جائے تے گناہاں کا رجسٹر کر لیں۔ وہ چھوٹیاں بچیاں سن، جوان نہیں سن، اور پھر بدی انہوں نے یہ اشعار کیسی کو لکھ کے یاد کر کے نہیں سی جانے، اس لیے کہ جواز کا فتویٰ نہ تلاش کریا کرو جی انہاں بچیاں نے بھی پڑھیا سے، وہ تے بچیاں سن تے سیانیاں پڑھدیاں ہیں، اور بچ میں ایسی مسائل بھی سامنے آئے، کارگزاریاں پہنچ دیا نے کہ جڑا دف بجا رہا ہوتا ہے نا وہ نوجوان بیٹھا ہوتا ہے بچ عورتوں کے۔ جی کسی خاتون نے اعتراض کیا کہ انڈا یہ نظر نہیں آتا، وہ انڈا ہے یہ تے ہڈیاں نہیں جڑیاں بیٹھیاں نے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی نے تشریف لے کے آئے اللہ نے نبی دے گھر، آپ نے اپنی بیویاں نو کیا پردے دے پیچھے ہو جاؤ، آپ کی زوجہ نے کیا اللہ دے محبوب تے نابینا نہیں نا نو کیڑا نظر آتا ہے، آپ نے فرمایا کونوں نظر نہیں آتا، تینوں تے نظر آتا ہے۔ جس طرح مرد لئی حکم ہے کہ غیر عورت کو بھی دیکھنا، اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے کہ غیر مرد کو بھی دیکھنا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، سمجھایا بھی کرو مسئلے سننے کے بعد کہ انہاں بچیاں نے جب اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، پھر بدیونا کی زبان تے جملے آتے نے، طلع البدر علینا، بدر چاند دا ایک نام ہے، چودھویں دے چاند نو بدر کیا جاتا ہے، پہلی دے چاند نو ہلال کیا جاتا ہے، رویت ہلال کمیٹی، جڑا پہلی دا چاند ہوئے انہوں ہلال کہندے نے، پھر 2 تو لے کے 12 13 تک جڑا چاند ہے انہوں قمر کیا جاتا ہے، تے 14ویں دا چاند جدوں پورا روشن ہو جائے، جدوں گول ہو جاتا ہے، 14ویں دی رات نو چاند دی روشنی بڑی ہوندی ہے، ہر شے اس چاندنی دے اندر نظر آندی ہے۔ اس 14ویں دے چاند نو عربی دے اندر بدر کہندے نے، بدر۔ میں انہاں بچیاں دی فصاحت تو قربان،
میں انہاں بچیاں دے عربی جملیاں تو قربان کہ انہاں بچیاں نے لکھیا ہویا کلام نہیں پڑھیا، انہاں بچیاں نے یاد کیتا ہویا کلام نہیں پڑھیا، بلکہ نبی دے چہرے نو ویکھیا تے فوراً انہاں بچیاں دی زبان تے جملے آندے نے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، میں ترجمہ بھی کر دینا، طلع البدر علینا، اونا بچیاں نے نبی دا چہرہ دیکھیا تے کہندیاں نے طلع البدر علینا، آج ساڑھے تے 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا، آج 14ویں دا چاند طلوع ہو گیا، من سنیات الودائی، انہاں پہاڑیاں دا نام سنیات الودائی، جنہاں پہاڑیاں تم آپ دی اونٹنی اتر رہی سی، او بچیاں پڑھ رہیاں نے طلع البدر علینا من سنیات الودائی، او سامنے پہاڑیاں تو ساڑھے تے 14ویں دا چاند طلوع ہویا، وجب الشکر علینا، انہاں بچیاں دے جملے دیکھو، الفاظ دیکھو، فصاحت دیکھو، کہندیاں نے وجب الشکر علینا، آج ساڑھے تے شکر واجب ہو چکے آئے، کس گل دے ما دع اللہ داعن، کہ آج ساڑھے کول اللہ ول بلان والا دائی آ گیا۔ چھوٹیاں بچیاں نے انہوں نے ایک ترانہ پڑھیا ہے، اشعار کے بھی بڑے نے، بڑے لمبا ترانہ ہے، لیکن پہلے جملے میں تانوں سنائے نے اور اندازہ لگاؤ کہ انہاں بچیاں نے نبی دے چہرے کو دیکھ کے پھر بدی کے اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی، میرے دوستو اللہ دے محبوب اپنے ننیال قبیلے بنو نجار دی سکورٹی دے اندر، محافظت دے اندر، حفاظت دے اندر مدینے چے داخل ہو رہے نے، اللہ دے محبوب جدو مدینے دی گلیاں دے اندر، مدینے دی سرزمین تے پہنچے، ان ہر مدینے دے انصاری صحابی دی چاہتے نبی دا قیام میرے گھر ہوئے، ہر ایک دی چاہتے نبی میرے گھر تشریف لے آن، اللہ دے محبوب نے فرمایا میری سواری نو روکنا نہیں، کہ مینوں بھی رب دا حکم ہے، میری سواری نو بھی رب دا حکم ہے کہ اپنی مرضی دے نال بیٹھے، کوئی زبردستی نہ کھینچے، کہ جس جگہ جا کے بیٹھ جائے گی اے میری سواری دیاں لگاماں بھی اس رب دے کنٹرول چ، اور جناب یہ سواری آپ کی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے تے بیٹھی، جدو بیٹھی تے کجاوا اندر پر کاٹی، جدو سواری آپ دی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ کاٹی چکی کجاوا گھر لے گئے، اور بڑی سعادتاں نصیب ہوئیاں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی نے 6 مہینے انہاں دے گھر قیام فرمائے، 6 مہینے، کسی دے گھر نبی 2 لمحے بھی آ جانا کہ بڑی سعادت ہوتی ہے، کسی نو خواب دے اندر ہی نظر آ جان کہ بڑی سعادت ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری دے مقام مرتبہ عظمت اور سعادت نے کیا کہتے کہ
کہ اللہ دے محبوب نے 6 مہینے انہوں نے گھر گزارے. انہوں نے مکان دیا 2 منزلہ سے. انہوں کی چاہت سی نبی اوپر والی منزل تے رہن، اسی تھلے رہی میاں بیوی. کیونکہ جی اسی اوپر رہے تھے نبی دی توہین ہے کہ نبی تھلے تھے اسی اوپر. انہوں نے اپنی عرض کی کہ اللہ دے محبوب تسی تے تشریف لے جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں، میرے لوگوں نے ملن واسطے آنا ہے، زیارت واسطے، ملاقات واسطے. اوپر چڑھنا اور ظاہر ہے تواڈے سیر جو گزر کے آن کے تواڈے لیے تنگی ہوئے گی. تسی دوویں اوپر والی منزل تے جاؤ تے میں تھلے رہاں. ہن دیکھو رات ہوئی نا جب ہن کے دوویں میاں بیوی سوچدے نے اسی ہن اوپر اللہ کے نبی تھلے نے کہ اسی چھت تے ایسی جگہ تے نہ لیٹ جائیے کہ نبی دے سر تے سارے پیر آ جاؤ. میرے دوستو دین کلو ہوا ادب، دین مل جائے ادب دے نال جے اندر ادب ہوئے گا انہوں دین ملے گا. جیڑا بے ادب ہوئے گا رب دین دونوں محروم کر دے گا. اور دونوں میاں بیوی حضرت ابو ایوب انصاری انہاں دیاں زوجہ محترمہ ساری رات مکان دی بالائی منزل تے ایک کونے دے اندر دوویں جڑ کے بیٹھے ہوئے نے کہ ایسا نہ ہوئے کہ نبی سانو پتہ نہیں تھلے کس مقام تے کس جگہ تے بیٹھے نے. ساڈا خیر ساڈا جسم نبی دے جسم دے اوپر نہ آ جاوے. اتنا ادب اللہ دے محبوب پیغمبر دا. پھر رات نو پانی پین لئی اٹھدے نے تے پانی دا پیالہ ڈل گیا. فوری کمبل اپنا اس پانی دے پیالے تے پا دیتا کہ چوس لے گا اس پانی کو، پانی تھلے نہ ٹپک جائے. نبی تے پانی نہ ٹپکے کتے. ساری رات دونوں میاں بیویاں نے ایک کونے سے بیٹھ کے گزار دی تھی. کمبل کو بغیر گزاری کے کمبل کے ڈھیلا ہو چکے سی تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو وحی کے ذریعے دسیا اے تواڈے سچے عاشق نے جنہاں نے ساری رات اس حال کے اندر گزاری. سبحان اللہ. تے صبح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تسی تھلے آئے، میں اوتے چلا جاؤں. تسی میری وجہ تو تنگ ہو رہے ہو تے میزبان نو مہمان تنگ نہ کرے. مہمان کی بن کے جاؤ نا تے نخرے نہیں کرنے. میزبان کی راحت کا بھی خیال کرنا، اس آرام کا بھی خیال کرنا. بہت سارے لوگ نخرے کرتے ہیں، جناب بستر ایسا ہوئے، کھانا ایسا ہوئے، میرے ڈاکٹر نے منع کیتا ہے. میزبان اپنی حیثیت کو بڑھ کے مہمان کی خدمت کرتا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر 6 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر گزار دینے. میرے دوستو سعادتاں مل گئیاں، سعادتاں مل گئیاں، برکتاں مل گئیاں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تک انہاں دے نام دے نال میزبان رسول کا لقب لگ گیا کہ ابو ایوب انصاری کو نے. ہر بندہ کہے گا میزبان رسول نے. جنہاں نے رسول دیا خدمتاں کیتیاں، رسول نو لین لئی مکان دیتا، انہاں دے کھان لئی کھانے دا اہتمام کیتا. جدو کھانے دا وقت ہوندا سی کئی گھراں تو اللہ دے محبوب لئی کھانا آ جاندا سی. لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا زیادہ تر حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے کھاتے سن.
یہ ضروری ہے کہ میزبان کی اجازت تو بغیر دعوت نہ قبول کی جائے. رشتے داریاں چ ہوتا ہے نا کہ میزبان جانا ہے کسی کے گھر. کئی رشتے دار کہتے ہیں دوپہر کا کھانا ساڈے والے شام کا ساڈے والوں کہو کہ بھئی میں فلاں دا مہمان ہے انہوں پوچھ لو. یہ نہ ہوئے میں تیرے ال دعوت کھاواں تے کھانا وہ بھی تیار کی بیٹھا ہو. اس لیے میزبان کو پوچھ کے مہمان کی دعوت کرو. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت ساری زندگی کے سنوارنے کا سبب ہے کہ معاشرے کو کس طرح سنوارنا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر مدینے کے اندر ہجرت مدینہ تو بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے دو کام کیتے ہیں. پہلا کام قباء کے اندر مسجد بنائی سی. مسجد قباء گزشتہ جمعے میں ساری تفصیل اللہ دے قرآن چوں دسیے. مسجد قباء دے متعلق آج اللہ دے محبوب مدینے دے اندر آئے نے تے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر دے سامنے کھلی جگہ سی. بڑی زمین کھلی پئی ہوئی سی. او تو یتیم بچیاں کی زمین سی. ایک بچے دا نام ساحل سی, دوسرے دا سہیل سی. اور جیدی تربیت دے اندر جیدی پرورش دے اندر یہ دوویں یتیم بچے سن. او حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. اللہ نے محبوب نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے اس زمین تے مسجد بن جائے. یہ مسجد نبوی اتھے ہی بنی اور تے بڑی وسیع ہو گئی ہے نا. ابتدا اونا یتیمہ کی جگہ تے ہوئی. اور میں دسنا یتیمہ کو جو پتہ چلے نا کہ نبی مسجد بنانا چاہتے اور یتیم ضرور سن لیکن اللہ دے محبوب دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر سی. ایمانی غیرت دین دے کماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا انہاں دی تربیت دے اندر سی. انہاں نے آ کے کہ اللہ دے محبوب اسی اے زمین مسجد واسطے بطور گفٹ تانوں دے دے. آپ نے فرمایا انکار کر دیا کہ میں بغیر قیمت تو نہیں لینا. یتیمہ دے مال دے ایک مسجد نہیں بنانے. جی اللہ کے نبی بنا دے دے تے ساڈے ورگیاں نے کئیاں نے جواز کٹ لینا سی. کوئی گل نہیں قبضہ کر کے مسجد بنا دے. فرمایا قیمتاً تسی مسجد کی قیمت لو گے اس پلاٹ کی تے پھر جناب مسجد بنے. اسد بن زرارہ ہے کہ اللہ کے محبوب یہ بڑی خوشی نال دے رہے ہیں. میں بھی انہاں نوں نہیں کیا قبول کر لو. آپ نے فرمایا نہیں میں یتیم دا مال کھان نہیں آیا, میں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا آیا. اگلی گل سنو. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیتا قیمت لوائی ہوئی 10 دینار قیمت لگی. دینار سونے کا سکہ سی. 10 دینار قیمت لگی. آپ نے فرمایا ابو بکر یہ 10 دینار اس زمین کی قیمت ادا کرو. جدو کسی نال بے تکلفی ہوئے نا فرینک ہوئے بندہ تے پھر وہ بے تکلف کہتے یار پیسے تو دے. تے سیدنا صدیق اکبر اللہ کے نبی اتنے بے تکلف سن. آپ نے فرمایا ابو بکر کے 10 دینار تو ادا کر. جناب صدیق اکبر نے 10 دینار دیتے نے جڑے گھروں لے کے آئے سن. پھر میں بڑے ذوق دے اندر مسئلہ تانوں سمجھا دینا کہ ابو بکر کہتے انہوں نے جنہوں اپنی بیٹیاں دا خیال نہیں سی آیا ہجرت دے وقت بیٹیاں لئی درہم تے دینار نہیں چھوڑے. لیکن اللہ دے محبوب دے حکم تے مسجد نبوی
اپنا مال بھی قربان کر رہے ہیں۔ میں اپنے انداز دے اندر کہنا ہونا کہ صدیق کہندے انہوں نے، صدیق کہندے انہوں نے جڑا کماندا ہی نبی لئی ہوے۔ جناب صدیق اکبر نے قیمت دیتی ہے اس پلاٹ کی جڑا 2 یتیم بچیاں دی سی، سہل اور سہیل، تے سیدنا صدیق اکبر نے وہ قیمت دے کے مسجد دے نام وقف کر دیتا۔ اور اج بھی مسجد نبوی دا ممبر محراب اسی جگہ کے اندر ہے جی صدیق اکبر نے خریدی سی۔ باقی توسیع ہوئی پلاٹ خریدتے جاتے ہیں، بڑی بڑی ہو گئی مسجد، بہت بڑی ہو گئی، اور تے قباء تک پہنچ گئی۔ اس وقت ایک پلاٹ سی چھوٹا، تے آج بھی وہ مسجد کا محراب ممبر اسے پلاٹ پہ جڑا پلاٹ صدیق اکبر نے خرید کے دیتا ہے، اور صدیق اکبر روزہ رسول کے اندر سامنے اللہ کے نبی کے نال آرام فرما رہے ہیں۔ قیامت کی صبح تک اس مسجد کے اندر جتنیاں نمازاں پڑھیاں جان گیاں، صدیق اکبر کو ہر نماز کے 50,000 کا ثواب ملے گا۔ ہر نماز کو مراد جماعت نہیں، ہر نمازی کی نماز کے 50,000 کا ثواب۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنہیں میری مسجد کے اندر ایک نماز پڑھی تے 50,000 نمازاں کا ثواب۔ میں قربان صدیق اکبر تیری عظمت ہے کہ تیرا نیکیاں کا کھاتا آج تک بند نہیں ہوا، قیامت تک بند نہیں ہوئے گا، جدوں تک جناب صدیق اکبر کے مال کو خریدی ہوئی جگہ جنہوں مسجد نبوی کیا جاتا ہے، قیامت کی صبح تک نمازاں ہونیاں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال بھی آئے گا، پوری دنیا کے اندر کفر پھیلائے گا، لیکن مسجد نبوی کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مکہ مدینے کے اندر دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ مدینے تے رب نے فرشتیاں کا پہرا لگا دیتا ہے۔ مکہ مدینے تے رب نے فرشتیاں کا پہرا لگا دیتا ہے، غلط بندہ مسلے تے آ ہی نہیں سکتا۔ لوگ آج کہتے ہیں ساڑھی ہونا پیچھے گھومتی ہی نہیں، اور مرتے نے واش روم جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے وہ واش روم سے چلے جاتے ہیں، جماعت نہ نہیں پڑھنی۔ میں کیا کہ رب دی وانڈے، میں قربان اللہ تیریاں تقسیمات تیریاں ونڈاں دے۔ کتنے ایسے نے تسی دیکھ دے ہو کہ جنہاں نوں جماعت دا سجدہ نصیب نہیں، او جماعت نال نہیں پڑھتے، واش روم پہندے نے۔ رب نے کیا جنہوں صدیق دی خریدی ہوئی جگہ تے سجدہ کرنا نصیب نہیں، او گندی جگہ تے بیٹھے گا۔ تسی سارے نمازیاں دی وہ سنو بیٹھے تھے، اللہ نے ونڈ کی ہے کہ اگر صدیق دی خریدی ہوئی جگہ تے تمہیں سجدے پسند نہیں، پھر جاؤ جماعت ہو رہی ہے، تسی واش روم سے بیٹھ جاؤ۔ ادھر رب دیا خوشبوئاں نے نماز کے اندر، قرآن دیا تلاوتاں دیا خوشبوئاں نے، اللہ اکبر دیا صداواں نے، رب دی تکبیر دیا خوشبوئاں نے، سبحان ربی الاعلیٰ دیا خوشبوئاں نے، سبحان ربی العظیم دیا خوشبوئاں نے۔ رب نے انہاں کو خوشبوئاں کو محروم کر کے بدبو کے اندر بٹھا دیتا ہے۔ اے رب دی بانی۔ جناب صدیق اکبر نے کو پلاٹ خریدے ہیں، 10 درہم قیمت ادا کی ہے جناب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پلاٹ خریدے گیا اور مسجد بنا دی۔ بخاری شریف کی پوری روایت میں تھوڑے سامنے سنانی ہوں۔ جناب صدیق اکبر نے پلاٹ خرید لیا، نبی مدینے آ گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ہجرت تو بعد سب تو پہلا کام مسجد بنان دے کیتا ہے۔ قباء دے اندر بھی مسجد بنائی، مدینے دے اندر بھی مسجد بنائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی
راوی نے، بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ میں چاروں حدیث دیا کتاباں دا مطالعہ کر کے نچوڑ کٹ کے حلوہ بنا کے تواڈے ایمان دے دامن دے اندر پان لگا۔ سنو حضرت انس کہتے نے مسجد نبوی دی تعمیر ہوندی ہے، اللہ دے محبوب بھی مزدور بنے ہوئے نے، مہاجر تے انصار بھی مزدور بنے ہوئے نے، پتھر پکڑا رہے نے اللہ دے نبی نو، نبی کارا لگا لگا کے انہاں پتھراں دی چنائی کر رہے نے، انہاں پتھراں دیاں دیواراں بنا رہے نے، اور اس زمین تے مشرکہ دیاں قبراں موجود سن۔ بخاری دے اندر حدیث ہے، سیاستہ دے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا انہاں دیاں قبراں نو ملیا میٹ کر دیو۔ قبراں ختم کیتیاں، جتنیاں جھاڑیاں سن ختم کیتیاں، آپ نے فرمایا زمین بالکل پتلی کر دو، برابر کر دو، دیواراں بن گئیاں، کھجور دے پتیاں تے شاخاں دی چھت بن گئی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر مزدوری کر رہے نے، مسجد کا ایک کمرہ بن گیا، اور مسجد دے اس کمرے دے متصل اسی وقت اللہ دے محبوب نے پتھراں دے نال ایک چبوترا کھڑا بنایا، دار اصحاب صفہ دا دار الاقامہ، کہ مسجد دے اندر جڑے بچے قرآن پڑھن گے انہاں دے رہن دا انتظام اس مدرسے دے اندر ہوئے گا۔ اصحاب صفہ دا گھرا وہ آج بھی مسجد کے اندر موجود ہے، نشانی آج بھی موجود ہے کہ مسجد بنان کی سب تو بنیادی شے اللہ دے نبی نے دس دی تھی کہ مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم۔ اگر مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہو رہی تو سمجھ لو مسجد نبوی والے اعمال نہیں ہو رہے۔ مسجد نبوی کا سب تو بڑا عمل قرآن کی تعلیم۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مسجد کے نال پوری اسی وقت وہ تھڑا بنایا، اور اشعار پڑھ رہے ہیں، اور پتہ جب بندہ کام کر رہا ہوگا نا وہ گنگناتا ہے، کام کرنے سے مزہ آتا ہے۔ اور بخاری شریف کے الفاظ میں مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کے نبی بھی گنگنا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی گنگنا رہے ہیں، گنگنا کی رہے ہیں، انہاں دے ترانیاں دے اندر بھی آخرت دی فکر سی۔ ایسے اشعار پڑھنا جے دے اندر اللہ کی تعریف ہوئے، فکر آخرت ہوئے، نبی دے محبت والے جذبات ہوں، وہ اشعار پڑھنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے سنے بھی نہیں، پڑھے بھی نہیں، انہیں اشعار سننا میں پڑھوں سنانا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، اے شیر بخاری دے اندر بھی عربی دے، ابو داؤد دے اندر بھی، نسائی دے اندر بھی، ابن ماجہ دے اندر بھی۔ میں صبح پڑھے نے تے پڑھ کے آیا، مطالعہ کر کے آیا کہ میں نبی دی زبان تو نکلے اشعار تانوں سنا کے تہاڈا ایمان بھی تازہ کراں گا۔ اور ذرا تصور کرو، سارے اپنے اپنے ذہن دے اندر تصور کرو کہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گنگنا رہے ہیں۔ حضرت انس راوی نے فرماتے ہیں یرتجزونا ورسول اللہ معہم، رجز کہتے ہیں اشعار پڑھنے نو عربی دے اندر، یرتجزونا رسول اللہ ومعہم، کہ اللہ دے نبی صلی
اور کہتے نے لا خیر الا خیر الاخرہ، لا خیر الا خیر الاخرہ، لا خیر الا خیر الاخرہ۔ اس صحابہ نے جملہ کیا لا خیر الا خیر الاخرہ، کہ آخرت دی خیر، آخرت دی بھلائی، حقیقی بھلائی لا خیر الا الخیر آخرہ، کہ آخرت دی بھلائی تو علاوہ کوئی بھلائی نہیں۔ اگلا جملہ سننا میرے ذوق کے مطابق، اگلے جملے کے اندر تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی نو اپنے شاگرداں نال پیار کیتا ہے، نبی نو اپنے پیاریاں نال پیار کیتا ہے۔ صحابہ نے کہا لا خیر الا خیر الاخرہ، کوئی بھلائی نہیں آخرت کی بھلائی کے مقابلے۔ اللہ کے نبی نے پتھر پکڑیا، صحابہ دا جملہ لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہ دے محبوب نے اگلا جملہ پڑھیا فاغفر للانصار والمہاجرین، فاغفر للانصار والمہاجرین، اللہ انصار تے مہاجران دی بخشش کر دے۔ صحابہ ہونے جنہ دیاں بخشش دیاں دعاواں اللہ دے نبی کر دے نے، کہتے نے بزرگ کہ اللہ دے رستے دے اندر دعاواں قبول ہوندیاں نے، تسی تبلیغ دے اندر چلو دعاواں قبول ہونگیاں، گشت دے اندر چلو دعاواں قبول ہونگیاں، مینوں انکار نہیں انہاں دعاواں دے قبول ہون دا، لیکن میں او دعا دس رہا جیڑی دعا اللہ دے نبی نے مسجد نبوی تعمیر کر دیا پڑی سی۔ اللہ کا رستہ مسجد نو تعمیر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لا خیر الا خیر الاخرہ، نبی کہتے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرین، صحابہ کہتے ہیں اللہ آخرت دی بھلائی دے مقابلے دے اندر کوئی بھلائی نہیں، نبی کہتے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرین، اللہ انصار دی بھی بخشش کر دے تے مہاجران دی بھی بخشش کر دے، نبی دی دعا کہ جنہاں دی بخشش کی دعا نبی کرن اور مسجد تعمیر کردیا کرن، انہاں دی بخشش کے اندر کوئی شک نہیں، وہ کامیاب نے، وہ بخشے ہوئے نے۔ قرآن نے کنفرم انہوں کو جنتی کیا ہے کہ دیکھو میں صحابہ دے تذکرے ایمی نہیں کرتا ہر جمعے دے خطبے دے اندر، قرآن دی کوئی آیت بھی تسی پڑھ لو صحابہ تو بغیر قرآن اس آیت کا مفہوم ترجمہ شان نزول نہیں ملے گا۔ نبی دی کوئی حدیث پڑھ کے دیکھو، کوئی حدیث بھی کسی صحابی کو بغیر نہیں مل سکتی۔ اللہ دے قرآن نے بھی صحابہ دے تذکرے کیتے ہیں، نبی دے فرمان نے بھی صحابہ دے تذکرے کیتے ہیں۔ صحابہ کو بغیر ایمان سانو مل ہی نہیں سکتا۔ صحابہ بنیاد نے بنیاد، ایک گل ذہن کے اندر بٹھا لو، میری تہاڈی کامیابی اسے دے اندر ہے کہ ساڈا ایمان اے ہوئے کہ صحابہ کو بغیر میں دیندار نہیں بن سکتا، اور صحابہ کے جو تنقید ہوئے اور کبھی چھڑو جی انہیں اپنی قبر سے جانا ہے، اسی اپنی قبر سے جانا ہے، یہ دینداری نہیں، یہ دینداری نہیں۔ جتنی رب نے ہمت توفیق دیتی ہے صحابہ کا دفاع کرنا ہے، اللہ کے نبی نے بھی کیتا ہے، اللہ کے قرآن نے بھی کیتا ہے، کیونکہ صحابہ دیا ہستیاں اگر مجروح ہو گیا پورا دین مجروح ہو جائے گا۔
صحابہ کرام اگر مشکوک ہو گئے پورا دین مشکوک ہو جائے گا. دشمنان اسلام نے بڑی سازش کے نال ایک طریقہ اپنایا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کلمہ بھی پڑھتے تھے, نمازہ بھی پڑھتے تھے, بانگا بھی دیتے تھے, کوئی گل نہیں کہ صحابہ نو نہیں منتے. اور صحابہ نو منیا بغیر تسی قرآن کیویں لے سکتے؟ صحابہ نو منیا بغیر تسی حدیث کیویں لے سکتے؟ نہ منیا حدیث کیویں لے سکتے؟ صحابہ نو مننا ضروری ہے, ضروری ہے, وگرنہ قرآن مشکوک ہو جائے گا. جمع کینے کیتا ہے؟ قرآن جمع کینے کیتا ہے؟ یہ جمع کرنے والی مشکوک نے کہ قرآن سچا رہ جائے گا. پھر کہیں گے جنہ جمع کیتا ہے جو وہ ٹھیک نہیں کہ ٹھیک جمع کیتا ہوئے. احادیث نو میرے تواڈے تک پہنچایا کینا نے؟ صحابہ کرام نے. جے صحابہ کرام ہی ٹھیک نہ رہے تے دسو میرے تواڈے تک یہ جڑے مسائل پہنچے نے, حج نے مسائل پہنچے, زکات نے مسائل پہنچے, اور دیگر جتنے بھی مسائل پہنچے نے, کوئی مسئلہ بھی پھر ٹھیک نہیں رہے گا. اس لیے صحابہ کرام بنیاد نے. اللہ کے نبی ہر مقام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے سن تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ انہاں کے بغیر گزارا نہیں. نبی کے الفاظ پھر سنو تاکہ سارا ایمان تازہ ہوئے, برکت ملے. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی آج میں سنبان مکا دیتا ہے مکمل کر دیتا ہجرت دے عنوان. نبی مدینے آوے مسجد تعمیر کر لئی, پڑھ رہے تعمیر کرتے ہوئے لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. فرمایا کوئی بھلائی نہیں, کوئی خیر نہیں آخرت کی خیر دے مقابلے دے اندر. فاغفر امر دا سیغے امر دا قلبی دے اندر, امر دے سیغے دے اندر حکم ہوندا ہے فاغفر کہ اللہ بخش دے نانو, اللہ مغفرت کر دے نانی. میں محمد مسجد بنا دیا دعا کر رہا, حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہوگا. بخاری کے اندر ہوئی الفاظ نے, ابو داؤد کے اندر ہوئی الفاظ نے, نسائی کے اندر ابن ماجہ کے اندر اے وہی الفاظ نے. میں پڑھ کے آیا, اللہ دے نبی فرما رہے نے فاغفر للانصار والمہاجرہ, اللہ انصار کے مہاجرہ دی بخشش کر دے. مہاجر کہتے ہیں جنہیں مکے تو آئے سن, انصار صحابہ ہونے جنہیں مدینے والے سن. فرمایا انہاں مکے تو آنے والے بھی بخشش کر دے, اور جڑے مدینے دے اندر استقبال کرنے والے نے انہاں دی بھی بخشش کر دے. صحابہ جڑے نے کوئی اسلام دی رونق نہیں, صحابہ جڑے نے اسلام دی رونق نہیں, انہاں کو بغیر نہ قرآن دے اندر رونق ہے, نہ اسلام دے اندر رونق ہے, نہ دین دے اندر رونق ہے, اور صحابہ کو چھڑ کے نہ کسی دے ایمان دے اندر رونق ہے. ہیروں کی مثل رونق اسلام صحابہ, ہیروں کی مثل رونق اسلام صحابہ, کیا خوب تھے آقا کے وہ خدام صحابہ. ہیروں کی مثل رونق اسلام صحابہ, کیا خوب تھے آقا کے وہ خدام صحابہ.
صحابہ کی قبر ہے، سارے جھنگ کے اندر صحابہ کی قبر ہے، سکھر کے اندر صحابہ کی قبراں نے، اے مشرق تو مغرب تک ستارے کی طرح دین کو چمکا دے، تاروں کی طرح مشرق و مغرب میں چمکے، تاروں کی طرح مشرق و مغرب میں چمکے، کر دین کو دنیا میں چلے عام صحابہ، کر دین کو دنیا میں کرے عام صحابہ، کر دین کو دنیا میں چلے عام صحابہ، قرآن کہا ان کے لیے، قرآن کہا ان کے لیے ہے رضی اللہ، قرآن کہا ان کے لیے ہے رضی اللہ، قرآن کہا ان کے لیے ہے رضی اللہ، پاتے گئے مولا سے سب انعام صحابہ، پاتے گئے مولا سے سب انعام صحابہ، ہیروں کی مثل۔ اور یہ آخری بات میرے نال دوہرا لو، فرشتے لکھ کے لے جاتے کہ آج نبی دے صحابہ دی گل ہو رہی سی اور سارے انہاں صحابہ دا نام لے رہے سن جنہاں دی بخشش دی دعاواں نبی نے مسجد نبوی تعمیر کرتے ہوئے کی۔ ہیروں کی مثل